بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کی سرمایہ اردو کی پہلی نظم حمد، جو مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ سب سے پہلے ایک نظر نظم پہ۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سراپا معصیت میں ہوں سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ مشکل الفاظ کی جہاں تک ہے، پہلا شعر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساقی گلفام، جیسے وہ آپ نے فرسٹ ایئر پڑھی تھی ایک ترکیب، تو ساقی ازل اللہ تعالیٰ کی ذات، ساقی کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کہا براہ راست تو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو مخاطب جب کیا ہے تو ایسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اے ساقی ازل، تو پھر اس کی رحمت کے جام جو ہیں وہ ہر مہکش شراب پینے والا کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا، پیاسا نہیں رکھتا ہے، لطف عام اس کا عام کرم جو ہے، تو وہ رب العالمین ہے، سب کو سب کچھ دے رہا ہے۔ یہ جو اگلا شعر ہے کہ اس کی ذات ہی اس پر گواہ ہے اور ظاہر ہے، جب کوئی دوسرا، جب وہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے سوا اس کی گواہی کون دے سکتا ہے۔ اور دوئی کے نقش سے مراد ہوئے جو مخلوق ہے، جو کچھ خلق ہوا ہے، دوئی ہر شے زوج میں جوڑے جوڑے کی صورت میں پیدا فرمائی، وہ سب فانی ہے، اور ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہ سورہ رحمان کی اسی آیت کا تقریباً مفہوم جو ہے، کلو من علیہا فان، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں، اور ظاہر ہے یہ جو بات ہے کہ ہر شے میں اس کی صفات جھلکتی ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے۔ پھر اگلے شعر میں معصیت گناہ گاری کی کیفیت، گناہوں میں گھرے رہنا، اور سراپا سر سے پاؤں تک مجسم، تو اللہ انسان خطا کار ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ انسان خطا کوشی، خطا کرنا، کوشش کرنا، اس کی روش راستہ طریقہ، تو ہمارا راستہ انسانوں کا معاملہ تو یہی ہے کہ خطا پہ خطا کرتے، اور وہ چھپانا، خطا پوشی، اس کو ڈھانپنا، اس پہ پردہ ڈالنا، انسانوں سے اس عیب کو چھپانا۔ افتادگی، یہ گراوٹ، جیسے گرنا افتاد ہے، گرنا، گراوٹ، زوال، اخلاق کی صحیح، گناہ گار کی وہ جو معصیت میں وہ رہنا ہے، گناہ گاری کی حالت میں رہنا بھی وہ رحمت کیسے بنتی ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف رجوع کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، تو وہ اس کو وہ خطائیں بھی اس کے کام آ جاتی ہیں انسان کے، یہ عمومی بات ہو گئی۔ اگلے شعر میں جو حجت، دلیل لفظی معنی، تو مطلب اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ کسی قوم کی اصلاح کے لیے پہلے وہاں ہادی مبعوث فرماتا ہے، اور اس کی بات مان لینے والوں کو بچا لیتا ہے، اور جو اس کو جھٹلا دیتے ہیں ان پہ عذاب نازل ہوتے ہیں، ان پہ حجت تمام کرنا، کہ ہدایت پہنچا دینا ایسی کہ اس کے بعد لوگ اس میں کوئی حرج نہ رکھیں، یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے، وہ امام الانبیاء کے ذریعے، وہ جو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے، جن کا جو دور ہے وہ تا قیامت اب وہی دور چلے گا، ان کا لایا ہوا کلام تا قیامت چلے گا، وہی ایک دین اب قابل قبول ہے۔
تو جب کامل ترین ہستی کے ذریعے، محبوب ہستی کے ذریعے، کیونکہ نبی جی نے خود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے ذریعے پیغام پہنچایا، اور اس کامل طریقے سے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت تک کہ اسے خبر نہیں تھی۔ آخری شعر میں ایک اور قرآن کریم کی ہی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ کفار مشرک جو تھے وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے قرآن نازل نہ ہو، اور ظاہر ہے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے تو آپ کے دشمن ہو گئے، تو وہ تو کوشش کرتے رہے۔ یہ تمام حیات مبارکہ کے جو واقعات ہیں، مکہ میں 13 برس کیا کچھ ہوتا رہا، پھر اس کے بعد غزوات اور یہ سارے معاملے، تو وہ تو کوشش کرتے رہے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، جس چیز کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے، وہ ہو کے رہنی ہے، چاہے ان کو برا لگے چاہے کچھ۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ اب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ساقی ازل ہے، اس کے لطف و کرم سے کوئی محروم نہیں رہتا، وہ آپ اپنا گواہ ہے، اور اس کے سوا سب کچھ فانی ہے، کائنات کی ہر شے اس کی پیامبر ہے، انسان سراپا گناہ اور خدا سراپا مغفرت ہے، وہی ستار العیوب ہے، یعنی ڈھانپنے والا، عیبوں کو ڈھانپنے والا۔ سب انسان خطا کار ہیں، ان میں سے خوش بخت وہ ہے اور ان میں سے خوش بخت ہے وہ جو توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر حجت تمام کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک کامل ترین صورت میں پہنچا دیا۔ کفار نے اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی ہر کوشش کی، مگر نور توحید کا تمام ہو کے رہا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں تک بات جا پہنچی۔ یہ خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد حوالے کی جو چیزیں ہیں، ابتدا جو ہے وہ سب تک جو ساقی ازل ہے، جو سب کو زندگی بخشتا ہے، رزق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہر نعمت اتنی کہ نہ شمار ہو سکے، تو الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے جو شروع ہوتی ہے بات، اسی میں سب کچھ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور یوم جزا، یوم دین جو ہے کا مالک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ پھر سورہ اخلاص جو ہے، اس کا ترجمہ اگر آپ یاد، اللہ یعنی اس کے آسان معنی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کا برابری والا نہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ پھر یہ کہ اس کے علم کا جو معاملہ ہے، یہ ایک سورہ جو آیا کہ اپنی آیت الکرسی ہے، اس کا ایک حصہ کہ اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے علم عطا فرماتا ہے، اس کے سوا کوئی رستہ نہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ جو آخری آیت کی طرف اشارہ تھا، وہ آیت کریمہ تو یہ ہیں، آپ اس کا ترجمہ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ سے، اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا نور پورا ہو، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کراہت ہو، اس کو پسند بھی نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور اسی نے، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ، ٹھیک ہے، سچے دین، ہدایت بالہدی، اس کے ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اور مقصد کیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اسے غالب کر دیں ہر دین پر، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو برا لگے۔ تو یہ ترجمہ آپ اس کا یاد کر کے، وہ آخری حصہ جو ہے وہاں تک بات پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ جو حمد کے اشعار فرسٹ ایئر والے کچھ تھے،
یہ پہلا جو اوپر نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ بھی مولانا ظفر علی خان کا ہے۔ اور ایک وہ جو خالق عالم شہنشاہ کبیر، جس کو دیکھا وہ تیرے در کا فقیر، تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی شے، تو علیم ایسا ہے اور ایسا خبیر، لم یلد اور ولم یولد ہے تو، ذات تیری بے مثال و بے نظیر۔ یہ ایک ہی حمد کے اشعار ہیں، یہ ایک اور حمد کے، یہ بھی آپ کے لیے۔ آغاز تیرے نام سے رحمان الرحیم، یہ رحمتوں کے جام سے رحمان الرحیم، عالم بنائے کیا کیا غیاب و حضور کے، افلاک کے قیام سے رحمان الرحیم، ساقی تو ساقی ازل، میں کش تو میں نصیب، ہر دور کے امام سے رحمان الرحیم۔ تو یہ حوالے یاد ہو گئے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔